میں ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا جس میں 3 چینی باشندے مارے گئے، اور پچھلے کچھ عرصے میں ہم نے فریکوینٹ اٹیکس دیکھے ہیں چائنیز کے اوپر. کچھ اس کی ڈیٹیلز آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. 3 مئی 2004 کو چائنیز پہ اٹیک ہوا، 30 مئی 2016 کو، اور جولائی 2021 میں، 13 اگست 2023 اس کی فردر ڈیٹیلز بھی ہیں، اور 26 اپریل 2022 اور 14 جولائی 2021. اور یہ ملٹیپل اٹیکس کی ڈیٹیلز ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں، لیکن اس پہ جو انٹینسٹی تھی وہ تب بڑھ گئی تھی جب ہم نے کراچی یونیورسٹی میں میس کمیونیکیشن ڈپارٹمنٹ میں ایک چائنیز ٹیچر کے اوپر اٹیک دیکھا تھا، اور وہ خودکش حملہ آور ایک خاتون تھیں. تو یہ بہت فریکوینسی بڑھ گئی ہے ان اٹیکس کی، اور اب چائنا نے پاکستان سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ اس کی تحقیقات کرے. پہلے بھی تحقیقات کا مطالبہ تو کیا جا چکا ہے، لیکن شاید اس دفعہ کنسرنز زیادہ ہیں. زنر، آپ بتائیے گا، یہ کل بڑا افسوسناک واقعہ پیش آیا. ایوری ٹائم wherever this kind of incidents happen a big diplomatic resolve تو دیکھتے ہیں، لیکن پھر انسرٹنٹی بڑھ جاتی ہے. یہ کنسسٹنٹ ٹارگیٹنگ ہے فرام بی ایل اے، اور بی ایل اے چائنیز کو کیوں ہٹ کرتی ہے؟ وی آل نو دیٹ بیکاز آف دا گوادر پورٹ اینڈ بلوچستان. ان کی وہاں پہ جو پریزنس ہے اس کو ہیمپر کرنے کے لیے، اور پچھلی 2 دہائیوں میں انہوں نے امپرووائز کیا ہے لیتھیلٹی میں، اور بہت زیادہ اس کی ایک اس طرح کی شکل سامنے آئی ہے جس میں ریکروٹمنٹس بہت زیادہ آئی ہیں ینگسٹرز کی فرام بلوچستان. اور دوسرا آپ دیکھیں، یہ وہیکل بورن آئی ای ڈی سوسائڈ اٹیک تھا، اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ ناٹ اونلی دا ریکروٹمنٹ، ٹیکنالوجی سائڈ پہ بھی بہت امپرووائز کیا انہوں نے. تو ان کو اتنی سپورٹ کہاں سے آ رہی ہے، کیسے آ رہی ہے؟ آئی تھنک دس نیڈس سیریس لکنگ انٹو. اور چائنیز جو ہیں ان کو یہ فیکٹس معلوم ہیں، وہ یہ کہتے رہیں گے کہ ہمیں سیکیورٹی دیں، اور وہ اس پہ شکایت بھی کریں گے پاکستان سے، بٹ ایٹ دا سیم ٹائم وہ بھی ریزیلینٹ ہیں. انہیں پتہ ہے کہ اس ریجن میں جو ان کا ایک گریٹر سارا ایک بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو ہے یا سی پیک ہے، اس سب کو لے کے پہلے ہی ایران تک جنگ پہنچ گئی ہے، وہ کمپرومائز ہوتا نظر آ رہا ہے. تو وہ بھی ریزیلینس تو دکھائیں گے، بٹ ڈیفینیٹلی اس طرح کام نہیں ہو پائے گا، سی پیک نہیں آگے اس طرح بڑھ پائے گا. تو اس لیے اصل نقصان ان اکنامک ٹرمز زیادہ ہے ایز کمپیئر ٹو ڈپلومیٹک ٹرمز. تو لیٹس سی ہاؤ اٹ گوز. جی بالکل عادل صاحب، اس میں ہم چاہے ہم ایف ڈی آئی کی بات کریں، بلوچستان پرٹیکولر وہاں پہ پروجیکٹس کی بات کریں، تو ہمیں چائنیز انٹرسٹ بہت زیادہ نظر آتا ہے. ایون افغانستان میں کچھ ریسنٹلی ٹریلینز کی انویسٹمنٹ کا پروپوزل چائنیز نے افغانستان کو دیا ہے. تو چائنا کا، جیسے زنیرا نے بھی کہا کہ ان کا انٹرسٹ تو ہے کہ وہ جانتے ہیں ریجن کی سینسٹیوٹی، بٹ اسٹل دے وانٹ ٹو ورک دیر. لیکن ہم اس کو جس طرح سے کوپ کر رہے ہیں، کس چیز میں بہتری کی زیادہ ضرورت ہے سیکیورٹی وائز؟ دیکھیں، چائنیز وزیر اعظم کے پاکستان آمد سے پہلے یہ حملہ جو ہے وہ بڑا تشویشناک ہے، اور تقریباً کچھ 40,000 سے زیادہ چائنیز نیشنل جو ہیں وہ پاکستان پہ ہیں، جس میں بہت سارے سی پیک پروجیکٹ ہیں، نان سی پیک پروجیکٹس ہیں. گو کہ حکومت پاکستان کی طرف سے کوئی 25,000 سے زیادہ سیکیورٹی اہلکار جو ہیں وہ تعینات ہیں، لیکن اس کے باوجود اب مسلسل جو ہے وہ چائنیز کو جو ہے وہ نشانہ بنایا جا رہا ہے. اس کی وجہ سے یہاں پر جو میسیز نے اپنا جو فنکشن ہے اس کو بھی بڑا محدود کیا ہوا ہے. اصل مقصد تو سی پیک ہی ہے، اور سی پیک کے بعد سے اب تک کچھ 6 سے زیادہ اٹیک ہو چکے ہیں، جس میں داسو پہ 2 اٹیک ہوئے ہیں. اور جو سی پیک روٹ ہے، اسی لیے چائنا نے ایک متبادل روٹ پہ بھی اپنی ورکنگ کی ہے. وہ افغانستان براستہ ایران جو ہے وہ 4 بہار سے جو ہے وہ اس کا متبادل روٹ جو ہے اس پہ ورکنگ کر رہا ہے. تو صرف بی ایل اے نہیں ہے، اور بھی بہت ساری جو انٹرنیشنل پاورز ہیں ان کی کوشش ہے کہ وہ چائنیز کو پاکستان کے اندر ان کا جو انفلوئنس ہے، جو ان کی پروجیکٹس ہیں، جو ان کے منصوبے ہیں، جو وہ اس کو جو ہے کم کیا جائے، ان کے اوپر حملے کیے جائیں. جی بالکل عادل صاحب، پروگرام کو وائنڈ اپ کرنے کی طرف جا رہے ہیں. ہم افتخار صاحب کو بھی شامل کر رہے ہیں. افتخار صاحب، ریسنٹلی ایک وین پہ بھی اٹیک ہوا، بعد میں کے پی کے گورنمنٹ نے کہا ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا یہ دورہ ہونے جا رہا ہے، اس میں بھی سفارتکار تھے. تو یہ اس طرح کے اٹیکس ہونا، پھر اس کا ایک بڑا ڈارک میسج جاتا ہے. آپ کو لگتا ہے اس سے ہم ٹھیک سے کوپ کر رہے ہیں؟ جتنی دفعہ بھی شہباز شریف یقین دہانی کرواتے ہیں، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ لوپ ہولز رہ جاتے ہیں. بطول ایک جنرل انسیکیورٹی کا انوائرمنٹ تو ہے. ایون جب دھرنا جو ہے وہ چل رہا تھا، اس کے درمیان میں جو ہے وہ تقریباً 3 اٹیکس ہوئے، اور 17 جو ہے وہ
फौजी जो है वो शहीद हुए हैं, इंक्लूडिंग लेफ्टिनेंट कर्नल। तो वो तो खबरों की जीनत इसलिए नहीं बनते क्योंकि हमारा पॉलिटिकल मसला इतना ज़्यादा है। लेकिन मैं यहाँ पर चाइनीज़ के बात पर एक कमेंट जो है वो करना चाहता हूँ। मुझे पता है कि आपके पास टाइम महदूद है। जितनी चाइनीज़ ऑफिशियल से जो है वो बात हुई है अटैक के बाद, उसमें एक क्लैरिटी जो है वो ज़रूर है, लेकिन पाकिस्तान के ऊपर एक प्रेशर आएगा। ज़ुनैरा ने बिल्कुल ठीक कहा कि वो इंसिस्टेंट भी हैं और कंसिस्टेंट भी है कि हमने अपना बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो है वो पूरा करना है। लेकिन एक प्रेशर पाकिस्तान के ऊपर आएगा क्योंकि एक लॉन्ग स्टैंडिंग चाइनीज़ डिमांड रही है कि अगर हमें इनसिक्योरिटी महसूस होती है और वो स्टेट ऑफ पाकिस्तान पूरी नहीं कर सकता, फिर हम अपनी सिक्योरिटी लेकर आएं।